اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانا اور ایک ماننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس وحدانیت کے عقیدے پر قائم رہے تو ان کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور فرشتے انہیں یہ خبر دیتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف نہیں کرنا، تمہیں غمگین نہیں ہونا، اور انہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں التی کنتم توعدون، جس جنت کا ان سے وعدہ فرمایا گیا ہے۔ فرمایا علماء نے کہ وہ شخص کے جو کلمہ طیبہ پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہے اور اپنی پوری عمر اس کلمے کی حفاظت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت اسے یہ خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے اس کی پوری، اب آخرت کی زندگی شروع ہونے والی، جو اصل امتحان ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو زندگی میں جو اس نے اعمال کیے ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، وہ اپنے ایمان کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو جب موت کا وقت ہے اس کا ایمان سلامت ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر آتے ہیں اور یہ تین باتیں اس سے کہتے ہیں کہ خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، اور جنت کی خوشخبری جس کا وعدہ۔ فرمایا علماء نے کہ غم اور خوف یہ دو ایسی کیفیات ہیں جو زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ سابقہ زندگی کا غم ہوتا ہے، اس کا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ زندگی میں یہ کام ہو گیا تھا، آئندہ یہ کام نہ ہو، اس کا خوف ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ غم جو ہے وہ سابقہ زندگی کا ہوگا اور خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوگا۔ جیسے خدا نخواستہ کسی ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کا غم ہوگا، اسے دکھ ہوگا، آئندہ نہ ہو جائے اس کا خوف ہوگا۔ تو فرمایا کہ دنیاوی زندگی ان کی اتنی عالیشان گزرتی ہے کہ فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ اب تم نے زندگی گزار دی، اس کا تم غم نہ کرو کیونکہ کامیاب گزاری ہے، اور آنے والی زندگی کا کوئی خوف نہ کرو کیونکہ ایمان کے ساتھ جب تم دنیا سے جا رہے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے جس کا تم سے وعدہ فرمایا گیا تھا۔ جنت کی وہ نعمتیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں خیال گزرا، اللہ کی طرف سے وہ سب کی سب تمہارے انعام کے لیے تمہیں پیش کی جائیں گی۔ اب یہ ہے استقامت، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مستقل مزاجی، کسی عمل کو مسلسل کرتے رہنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ ہمارے یہاں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ چند دن ہم کسی عمل کو اختیار کرتے ہیں اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ذکر کیا گیا، حضور نے فرمایا عبداللہ بن عمر بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، حضرت عمر کے صاحبزادے بہت اچھے ہیں، کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ رات کو تہجد پڑھ لیتا۔ یعنی حضور نے عبادت کے ساتھ ساتھ ایک اشارہ دیا کہ تہجد پڑھنے والا اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے لیے یہ کہا ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر رات پوری نہ سوتا، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر رب کے حضور مناجات کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ تو یوں حضور نے ان طرح بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ حضور کا عمل کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ گھر میں حضرت عائشہ موجود ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور سے میں نے یہ بات پوچھی تھی، حضور اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ حضور نے فرمایا عمل اگرچہ قلیل ہو مگر مستقل مزاجی کے ساتھ ہو۔ تو ماہ رمضان میں ہماری عبادات کی بہت ساری عادات ہو جاتی ہیں، جیسے روزہ رکھنے کی عادت ہے، نماز کی پابندی کی عادت ہو جاتی ہے، تلاوت کی عادت ہو جاتی ہے۔ اب ماہ رمضان ختم ہوتا ہے، تلاوت ختم ہو جاتی ہے، ماہ رمضان ختم ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی ختم، ماہ رمضان ختم ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہم دوبارہ اپنی پرانی ترتیب پہ چلے جاتے ہیں۔ گناہوں بھری زندگی، نافرمانی والی زندگی، تو بہت ضروری ہے کہ استقامت مستقل مزاجی پر آئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے کتنے انعامات ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن علماء نے لکھا کہ یہ حضور دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو ہم خاص طور پر اللہ کے حضور اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، اعمال صالح اختیار کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جب ہمیشگی دوام استقامت مستقل مزاجی ہمیں حاصل ہو جائے گی تو یقیناً یہ عمل اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق